السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون تھے؟ آپ کی فاتحہ یعنی کنڈوں کی نیاز دلانا کیسا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 17 ربیع النور شریف 83 سن ہجری پیر شریف کے روز مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے، جبکہ لقب آپ کا صادق، فاضل اور مطہر ہے۔ آپ حضرت ابو سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا ام فردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے تک آپ کی خدمت مبارکہ میں آتا رہا۔ میں نے ہمیشہ 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں آپ کو مصروف پایا، یا تو آپ کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے پایا، یا تو میں نے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے پایا، یا پھر میں نے آپ کو روزے میں مشغول پایا۔ تو یہ تھے سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کا اللہ پر بھی کامل ایمان تھا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک بار ایک شخص سے پوچھا کہ جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکاری تھا، آپ نے پوچھا کبھی سمندر میں سفر کیا؟ اس نے کہا ہاں جی۔ آپ نے پوچھا کہ کبھی طوفان سے بھی سامنا ہوا؟ کہنے لگا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی جس سمندر میں جس سواری پر سوار تھا وہ ٹوٹ گیا۔ طوفان آیا، ملہا یعنی چلانے والا تھا وہ بھی غرق ہو گیا۔ میں تختے پر آ گیا، تختے سے پھر تختہ بھی ٹوٹ گیا، اتنا زیادہ بڑا طوفان تھا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا میں پھر بچ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم اس سواری یعنی جہاز پر سوار تھے تمہارا اعتماد کس پر تھا؟ کہنے لگا اس کے چلانے والے پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بھی ڈوب گیا پھر کس پر تھا تمہارا اعتماد؟ تو کہتا پھر میرا اعتماد کیونکہ وہ ڈوب گیا تو اب میرا اعتماد تختے پر تھا جس پر میں آ گیا تھا۔ جب تختہ بھی ٹوٹ گیا پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تختہ بھی ٹوٹ گیا تو پھر تجھے موت نظر نہیں آ رہی تھی؟ اس نے کہا کہ جب تختہ ٹوٹ گیا میرے دل میں پھر بھی ایک امید باقی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ امید کس پر تھی؟ تیرے اسباب تو سارے ختم ہو گئے، تو پھر نہ ہی جہاز رہا، نہ ہی ملہا رہا، نہ ہی تختہ رہا۔ ارشاد فرمایا کہ اب کس پر اعتماد تھا؟ کہنے لگا میرا دل ابھی بھی اس امید پر تھا کہ میں بچ جاؤں گا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ امید دلانے والی ذات اللہ کی تھی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے یہ بات سنتے ہی مسلمان ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کی فاتحہ دلانا، کنڈوں کی نیاز دلانا یہ جائز ہے؟ سب سے پہلے تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے جو نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے اس کو کنڈوں کا نام دیا گیا۔ امام جعفر کون ہیں؟ یہ امام حسین کے پرپوتے ہیں۔ ان کے والد کا نام امام باقر اور ان کے والد کا نام زین العابدین، ان کے والد کا نام امام حسین، ان کے والد کا نام امام علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ آپ والد کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں۔ تابع تابعین کے دور سے ہی جب کسی مسلمان کا وصال ہو جاتا تھا تو اس وقت سے مسلمان کے 7 دن کے لیے اپنا اس فوت شدہ مسلمان بھائی کے لیے 7 دن کھانا کھلاتے تھے اور ایصال ثواب کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں موجود ہے، حضرت طاؤوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے تو 7 دن تک اس کی قبر تک کے اندر سوالات ہوتے رہتے ہیں، اس کا امتحان ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تابع تابعین کے زمانے کے لوگ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اپنے اس فوت شدہ بھائی کی طرف سے 7 دن تک کھانا کھلائیں اور اس کا ثواب ان کو ایصال کیا جائے۔ تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے 15 رجب،
یعنی 15 رجب سے 21 تک 7 دن تک آپ کی نذر و نیاز کی گئی اور آپ کے نام پر کھانا کھلایا گیا اور آپ کو ایصال ثواب کیا گیا۔ اس طرح نذر و نیاز کروانا، کنڈوں کی فاتحہ دلوانا جائز ہے۔